ولا رسالة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وصل علیہ. آج کے درس کا موضوع طلاق ثلاثہ ہے، 3 طلاق کا مسئلہ. پہلی تمہیدی بات تو یہ ہے کہ طلاق کے بارے میں صرف دینوں میں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے. عیسائی مذہب میں سرے سے طلاق دینا جائز ہی نہیں. جب ایک دفعہ نکاح ہو گیا اب وہ اس کو طلاق نہیں دے سکتا. یہودیوں کے ہاں طلاق کی کوئی تعداد نہیں، 1000 مرتبہ طلاق دے پھر بھی اس کو رکھ سکتا ہے. اسلام کیونکہ ایک فطری دین ہے اس لیے یہ جو صحیح بات ہے وہ بیان کرتا ہے کہ تعلقات 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو خدا نے جوڑے ہیں، ان کو توڑنے کا انسان کو کوئی اختیار نہیں، نہ توڑ ہی سکتا ہے. مثلا باپ بیٹے کا تعلق ہے، بہن بھائی کا تعلق ہے. اب بھائی 100 مرتبہ کہے کہ تو میری بہن نہیں تو یہ تعلق ٹوٹ نہیں سکتا. بیٹا 100 مرتبہ کہے کہ تو میرا باپ نہیں یا باپ کہے تو میرا بیٹا نہیں تو یہ تعلق اللہ تعالیٰ کا جوڑا ہوا ہے. نہ اس کے جوڑنے میں انسان کا اختیار ہے نہ اس کے توڑنے میں انسان کا اختیار ہے. لیکن جو تعلقات انسان خود جوڑتا ہے، جس مقصد کے لیے جوڑتا ہے، اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو پھر اللہ تعالی نے اس کے توڑنے کا اختیار بھی دیا ہے. اگر وہ مقصد میں مخل ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا حضرت پاک نے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب حلال چیزوں میں زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. البتہ بوقت ضرورت اس کی اجازت عطا فرمائی، لیکن یہودیوں کی طرح کھلا نہیں رکھا کہ جتنی چاہے طلاقیں دے لو پھر بیوی کو رکھ لو. اس لیے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نے پابندی لگا دی کہ ایک مسلمان کے اختیار میں کل 3 طلاقیں ہیں. پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں، جہاں مختلف فرقوں کا ذکر ہے کہ شیعت کی اصل یہودیت ہے. یہودی 3 طلاق دینے کے بعد بیوی رکھ لیا کرتے تھے. اس لیے یہ مسئلہ یہودیوں سے شیعوں نے چوری کر لیا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد بیوی رکھی جا سکتی ہے، اور یہی چوری کا مال آج غیر مقلدوں کے ہاں بھی برآمد ہو رہا ہے. تو وہ چوری آگے سے چلی آ رہی ہے. تو پہلی بات یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ 228ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، کہ جن کو طلاق مل گئی ہے ان کی عدت بیان کی ہے کہ وہ انتظار کریں 3 حیض. یہ ایک طلاق کا ذکر ہے
इसी में आगे अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाते हैं वबौलातुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना इन अरादू इस्लाहा, कि उनके खामदों को एक तलाक रजी के बाद ज्यादा हक है अगर वो रोकना चाहे। बीवी की रजा का इसमें कोई दखल नहीं होगा। अगर खामद रजी तलाक के बाद रजू करना चाहता है तो बीवी राजी हो या ना हो, इसलिए खामद को ज्यादा हक है कि फिर रजू करके उस बीवी को रख ले। तो ये एक तलाक का जिक्र आया इस आयत में 228 नंबर में। 229 में फिर अल्लाह ताला शुरू फरमाते हैं अत-तलाक मर्रतान। अब दो तलाकों का जिक्र आया कि तलाक दो मर्तबा है। जैसे कोई कहे जानी राजुलान, मेरे पास दो आदमी आए, वो इकट्ठे दो आ जाए फिर भी यही कहा जाता है कि दो आ गए, और एक पहले आए दूसरा 5 मिनट बाद आए फिर भी हम कहते हैं कि दो आदमी आ गए। इस तरह कोई कहे कि तुझे तलाक तलाक, ये भी तलाक मर्रतान में शामिल है, और कोई कहे तुझे दो तलाक, तो ये भी इसमें शामिल है। उम्मत का इसी बात पर इजमा है। अब दो तलाकों के रजी के बाद भी फरमाया था इमसाकुम बिमारूफिन और तसरीहुम बिइहसान। अभी तक उनको ये हक है खावंद को, अगर वो रोकना चाहे बीवी को तो शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक रोक सकता है। मसलन अगर रजी है तो रजू कर सकता है, उसमें औरत की मर्जी का दखल नहीं है, क्योंकि औरत की मर्जी का दखल निकाह से पहले पहले होता है। वो इस पर लतीफा याद आया, हमारे मुल्क में एक औरतों की तहरीक है अफवाह के नाम से, जो कहते हैं कि हम औरतों के हुकूक की हिफाजत करते हैं। हजरत मौलाना गुलाम गौस साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास वो इकट्ठी होकर आई कि हम चाहती हैं कि आप असेंबली में हैं, ऐसा कानून पास हो जाए कि मर्द को दूसरी बीवी करने की इजाजत न हो। हजरत ने फरमाया कि ये तो कुरान के खिलाफ है, तुम अपने आप को मुसलमान कहती हो, तो मुसलमान कुरान के खिलाफ कोई कानून नहीं मानता, इसलिए ये न पास हो सकता है न कुछ। हाँ, इसका एक तरीका है, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और इस्लाम की मुखालफत भी नहीं होगी। मैं पूछा क्या कि निकाह से पहले सारी मर्जी तुम्हारी होती है, तुम्हारी मर्जी के बगैर निकाह। हजरत फरमाते हैं कि मैंने उन्हें लतीफा सुनाया कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को मिलने गया तो वो सोच में था बड़ी गहरी में। उसने पूछा क्या सोच है? कुमारों का लड़का था। उसने कहा कि शहजादी से शादी की सोच रहा हूं। शहजादी से? उसने कहा तू सोच अकल की हो, शहजादी से शादी मुमकिन भी है। उसने कहा इसमें कौन सी बात नामुमकिन है, आधा काम हो चुका है आधा रहता है। ये बड़ा खुश हुआ कि अच्छा आधा हो भी चुका है, कि हाँ, कि क्या हो चुका है कि मैं राजी हूं उसका पता नहीं। तो उसने कहा कि भी कुछ भी नहीं हुआ, ये सारा उसकी मर्जी पर है। वो राजी होगी फिर ये ना समझ कि आधा हो गया, कुछ भी नहीं होगा। तो हजरत फरमाते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि इससे पहले तुम्हारी मर्जी है सारी, अगर औरत कबूल न करे तो फिर निकाह नहीं हो सकता। इसलिए तुम आपस में मशवरा कर लो कि जहां एक बीवी होगी, अगर वो दूसरे का निकाह करना चाहे तो औरत कहेगी मैं नहीं करती। अब औरत को इख्तियार है ना, वो निकाह करे या ना करे। वहां तो एक बैठी हो तो 10 पीछे पीछे फिरती हो, हजरत ने फरमाया। और ये वो तरीका है कि अगर आप आपस में तय कर लें कि जहां पहली बीवी हो फिर दूसरी वहां निकाह नहीं करेगी, तो ये आपकी मर्जी है, फिर वो दूसरी बीवी नहीं होगी। तो मकसद ये है कि पहले सारा हक औरत का होता है, औरत राजी ना हो तो निकाह नहीं हो सकता। इसीलिए रजत में ये फरमाया कि इसमें 2 तलाक के बाद भी मर्द को हक है इमसाकुम बिल मारूफ और तसरीहुम बिल बेहसान, कि या तो मारूफ जाने पहचाने कायदे से रोक ले, अगर तलाक रजी है तो रजू कर सकता है, फिर औरत की मर्जी का दखल नहीं।
اگر طلاق بائن ہے تو نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، البتہ اس میں عورت کی مرضی کا بھی دخل ہوگا۔ یہ دوسری آیت میں دوسری طلاق کا ذکر آیا۔ اس کے بعد آگے تیسری آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب اگر اس کے بعد فوراً تیسری دو کے بعد طلاق دے دی تو فا عربی زبان میں تاکید بلا مہلہ کے لیے آتا ہے کہ اس کے بعد فوراً طلاق کا لفظ کیا دیا تو فرمایا کہ اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ کسی اور جگہ نکاح کرے۔ اب قرآن پاک نے کس ترتیب سے بیان فرمایا ہے؟ پہلی 228 نمبر آیت میں ایک طلاق کا ذکر ہے، 229 میں دو طلاقوں کا ذکر ہے، اور 230 میں تیسری طلاق کا ذکر ہے، اور بتا دیا کہ بس 3 طلاقوں کا اختیار ہے۔ جب میں نے ایک آدمی کو یہ سنائی، وہ بیچارہ طلاق دے بیٹھا تھا تو غیر مقدموں کے ساتھ آیا میرے پاس، تو میں نے یہ آیت پڑھی فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو مجھے جلدی سے کہتا کہ آپ حلالے کے قائل ہیں۔ میں نے کہا آپ حرامے کے قائل ہیں۔ ٹھیک بات ہے کہ حلال جو ہے اگر تو حلالہ اسی کو کہتے فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ سے تو قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جی یہ لکھتے ہیں حلالہ، اس لیے ایک سوال کا طریقہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ 4 سال پہلے کی بات ہے، میں عموماً رمضان کے آخری 2 دن اکارا میں ہوتا ہوں کیونکہ عید گھر کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے شہر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو 4 لڑکے نئے سال میں انہیں غیر مقلد بنایا، وہ لشکر میں بھیج دیے، وہاں سے غیر مقلد ہو کر آ گئے۔ تو ان کے حنفی دوست میرے پاس جہاں میرا بیان تھا لے آئے تاکہ بیان سے پہلے کی بات چیت ہو گئے۔ اب 2 مولویوں کو پتا چلا، وہ بھی ساتھ آ گئے باڈی گارڈ کے طرف پر کہ جو کچھ ہم نے ذہن میں ڈالا وہ نکل نہ جائے کہیں۔ آ کر بیٹھ گئے، مولوی صاحب بولے جلدی سے کہ جی اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے اور پھر بیوی کو رکھنا چاہے تو پھر طریقہ کیا ہے؟ مقصد اس کا کیا تھا کہ یہ کہے گا کہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے اور میں شور مچاؤں گا، لیکن میں نے یہ جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اس کا وہی طریقہ ہے کہ جو 3 طہروں میں 3 طلاقیں دی ہو پھر بیوی کو رکھنا چاہے تو جو وہ طریقہ ہے وہی ہے۔ اب یہ تو وہ بھی مانتے ہیں نا، اس لیے آپ ان کے دارالفتاء میں سوال ہی یہی بھیجا کرے کہ ایک آدمی نے 3 طہروں میں 3 طلاقیں دی ہیں، اب وہ بیوی دونوں میاں بیوی بسنا چاہتے ہیں پھر نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی قرآن و سنت میں کیا صورت ہے؟ اب وہ یہ بات لکھنے پر مجبور ہوں گے کہ وہ دوسری جگہ نکاح کرے۔ وہ ہم سے سوال کرتے ہیں ایک مجلس کے بارے میں اور پھر اسی پر لوگوں کو برزن کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو جی کہتا دوسری جگہ نکاح کرے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی گناہ مرد کا تھا، سزا عورت کو کیوں؟ میں نے کہا آپ سمجھے نہیں، کیونکہ آپ بے غیرت ہیں۔ غیرت والے کو پتا ہے کہ سزا مجھے ملی ہے کہ جس کو میں اپنے دروازے سے ایک قدم باہر نہیں رکھنے دیتا تھا، اب مجھے نکاح کر رہی ہے جا کر، تو یہ سزا غیرت والے خاوند کو ہے۔ اور اگر آپ میں غیرت نہیں ہے تو پھر واقعی آپ کو نہیں ہوگی، لیکن اصل سزا اسی کو ہے۔ اب اندازہ لگائیں، یہ میں نے عرض کیا کہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے جواب نہیں دیا، سوال کر دیا سوال پر۔ میں نے کہا میں نے سنت طریقے کے مطابق جواب دیا ہے۔ ایک طریقہ جواب کا یہ بھی ہے کہ اگلے پر سوال کر دیا جائے۔ بخاری شریف میں جو قیاس والا باب ہے اس میں یہی ہے کہ ایک عورت نے حضرت سے حج کا مسئلہ پوچھا باپ کی طرف سے۔ اب جواب تو یہ تھا، حضرت فرماتے تو باپ کی طرف سے کر سکتی ہے یا فرماتے نہیں کر سکتی، لیکن حضرت پاک نے یہ جواب ارشاد نہیں فرمایا بلکہ اس عورت پر سوال کر دیا کہ اگر تیرے باپ کے ذمہ قرضہ ہوتا اور تو ادا کر دیتی تو تیرے باپ کی طرف سے ادا ہو جاتا یا نہیں؟ عرض کیا حضرت ہو جاتا۔ فرمایا جس طرح انسانوں کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے اللہ کا قرضہ بھی ادا
ہو جاتا ہے تو اسی قسم کا سوال کر دینا تاکہ اگلے آدمی کو بات خود سمجھ آ جائے. یہ تو میں نے کہا سنت طریقہ, آپ حدیث کے منکر ہیں. پھر میں نے دوسری مثال دی کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی تشریف لائے اور آ کر مسئلہ پوچھا کہ اگر آج روزے کی حالت میں اگر بیوی سے بوسو کنار کر لے تو روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ سوال یہ تھا. حضرت نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ ٹوٹ جاتا ہے, نہ یہ فرمایا کہ نہیں ٹوٹتا. حضرت عمر رضی اللہ کے ہاتھ میں سیب تھا, فرمایا یہ ہاتھ میں کیا کہ حضرت سیب ہے, فرمایا ذرا مجھے دو. حضرت نے وہ سیب پکڑا اور پکڑ کر سیب یوں ہونٹوں پر رکھ لیا, اپنے مبارک ہونٹوں پر. اب حضرت عمر سے پوچھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا نہیں؟ یہ عرض کیا اب حضرت ہون میں نہیں ٹوٹے گا, کھانے سے ٹوٹے گا نا. فرمایا پھر جو مسئلہ تو پوچھنے آیا وہ سمجھ آ گیا ہے یا نہیں؟ کہ بالکل سمجھ آ گیا ہے. تو اس لیے آپ جب ان سے سوال یہ بات شروع کریں تو آپ کہیں کہ بھئی 3 طلاق جو 3 طہروں میں ہے اس کے بعد اگر وہ بیوی آنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ؟ اب یہ بھی مجبور ہوں گے یہ لکھنے پر فلا تحل ہوتا تن کے حجازن غیرہ. پھر آپ ان سے پوچھیں کہ اب آپ حلالی ہیں یا حرامی ہیں. تو بہرحال قرآن پاک نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ 3 طلاقیں جب ہو جائیں تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں. موضوع کو واضح کرنے کے لیے 2 باتیں میں اور عرض کر دوں. پہلا یہ کہ جس طرح ہر مقدمے میں ایک مدعی ہوتا ہے, ایک مدعا علیہ ہوتا ہے, بحث میں بھی ایک فریق مدعی ہے, دوسرا شاہد ہوتا ہے مناظر. مدعی وہ ہوتا ہے جو خلاف اصل ہوتا ہے, جس کے ذمہ دلیل ہوتی ہے وہ مدعی ہوتا ہے. اس مسئلے میں دلیل کس کے ذمہ ہے؟ جو ایک کو ایک کہتا ہے وہ اصل کے مطابق کہہ رہا ہے, اس کے ذمہ دلیل نہیں. جو 2 کو 2 کہتا ہے وہ اصل کے مطابق کہہ رہا ہے, اس کے ذمہ دلیل. جو 3 کو 3 کہتا ہے وہ اصل کے مطابق کہہ رہا ہے, اس کے ذمہ دلیل. لیکن جو 3 کو 1 کہتا ہے وہ اصل کے خلاف بول رہا ہے, اس لیے دلیل اس کے ذمہ ہوگی, کیونکہ جو اصل پر چل رہا ہے وہ اصل خود ایک مستقل دلیل ہوتی ہے. ایک بات یہ کہ مدعی یہ ہے. دوسرا یہ کہ اس میں اختلاف, نقطہ اختلاف کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بالکل ایسا اختلاف ہے جیسا مسئلہ ختم نبوت میں ہمارا اختلاف قادیانیوں کے ساتھ ہے. ہم یہ کہتے ہیں لا نبی بعدی, حضرت نے فرمایا کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا, وہ صاحب شریعت کہو, غیر تشریعی نبی کہو, حقیقی نبی کہو, مجازی نبی کہو, ذلی نبی کہو, بروزی نبی کہو, جو بھی تم قسمیں بنا لو نبیوں کی, کسی قسم کا نبی بعد نہیں آ سکتا حضرت. لیکن قادیانی تقسیم کر کے 2 حصے کر لیتے ہیں کہ حضرت کے بعد صاحب شریعت نبی تو نہیں آ سکتا لیکن غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا. اس لیے ہمارے ذمہ جو دلیل ہوگی وہ بھی اسی دعوے پر ہوگی. ہم ایسے عام دلائل بیان کریں گے جس میں ہر قسم کی نبوت آ جائے گی کہ بھی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا. البتہ قادیانیوں نے چونکہ دعوے کے 2 حصے کر لیے ہیں, اس لیے ان کو اس پر دلیل الگ دینی پڑے گی کہ غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے, اور اس پر الگ دلیل دینی پڑے گی کہ صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا. اسی طرح اس مسئلے میں ہم کہتے ہیں کہ جب 3 کی گنتی پوری ہو جائے گی تو وہ طلاقیں 3 ہیں, کسی طریقے سے دی جائے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر ایک مجلس میں 3 دی جائے تو وہ 1 ہوتی ہے, اگر 3 طہروں میں 3 دی جائے تو وہ 3 ہوتی ہے. تو جس طرح قادیانیوں نے ختم نبوت کے مسئلے کے 2 حصے کر دیے, انہوں نے اس مسئلے کے 2 حصے کر دیے. اس لیے ان کے ذمہ دلائل 2 قسم کے ہوں گے. ایک میں یہ صراحت ہوگی کہ 3 طہروں میں دی ہوئی 3 طلاقیں 3 ہوں گی, اور دوسرے میں یہ ہوگا کہ ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاقیں 1 ہوں گی. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ بیچارے ان اپنے دعووں پر کوئی دلیل صحیح پیش نہیں کر سکتے. تو اس لیے نقطہ اختلاف سمجھیں. ہم جس طرح ختم نبوت کے بارے میں عام دعویٰ رکھتے ہیں
کہ کسی قسم کا نبی بھی جو آپ کہیں گے ہم کہتے ہیں یہ لا نبی آبادی کے خلاف ہے. اور ان کے ہاں قادیانیوں نے ختم نبوت کے 2 مسئلے کے حصے کر دیے ہیں, غیر مقلدوں نے طلاق کے 2 حصے کر دیے ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا, غیر تشریع آ سکتا ہے. یہ کہتے ہیں غیر تشریعی طلاق واقعہ نہیں ہوتی, تشریعی واقعہ ہو جاتی ہے. اور یہاں بھی ان سے بات واضح پوچھیں, ان کا اصل طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ان کے فتاوے چھپتے ہیں نا کتابیں بھی, یہ سوال خود لکھتے ہیں, حدیث پڑھ لی, اس کے لفظ دیکھ کر سوال لکھ لیا, پھر جواب میں وہی حدیث لکھ دی. اب پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ دیکھو بالکل حدیث کے مطابق جواب ہے. وہ تو حدیث کو دیکھ کے بنایا گیا تھا نا. اور جب میں سوال کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ لفظ حدیث میں ان کو کہیں ملے ہی نہ. اس لیے میں نے تجلیات میں جو چند سوالات لکھے ہیں ان سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب انہوں نے اپنے دال دفتر میں ایک سوال جواب لکھ کے فوٹو کرا کے رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں بس یہی کچھ ہے, ایک مرض کی 3 طلاق. اب میں نے سوال یہ والا کیا, یہ کہتے ہیں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے. ایک غیر مقلد نے اپنی بیوی کو کہا تجھے 3 طلاق. مولوی صاحب نے کہا کہ ایک ہوئی ہے. اس نے کہا اچھا ایک ہوئی ہے کہ ہاں. اس نے کہا 9 طلاق. 3 ایک ہو گئی, 6 2 ہو گئی اور 9 3 ہو گئی. اب وہ دونوں لڑ رہے ہیں, صحیح حدیث سے فیصلہ کریں کہ کیا 9 بھی ایک ہوتی ہے یا نہیں. اب یہ قیامت تک ایسی حدیث پیش نہیں کر سکتے. دوسرا سوال میں نے یہ لکھا کہ ایک آدمی نے 3 مجلسوں میں 3 طلاقیں دی, ایک صبح کو, ایک ظہر کے بعد, ایک عصر کے بعد. اب یہ ایک مجلس تو نہیں ہے نا. 3 مجلسوں کی 3 طلاقیں جو ایک دن میں دی گئی ہیں وہ 3 ہیں یا 1 ہے, یہ اس کو بھی 1 کہتے ہیں. لیکن اس پر یہ قیامت تک حدیث پیش نہیں کر سکتے. تیسرا سوال میں نے یہ لکھا کہ ایک آدمی نے ایک طلاق پیر کو دی, دوسری منگل کو, تیسری بدھ کو. 3 دنوں میں دی ہوئی 3 طلاقوں کا حدیث سے صراحتاً ہمیں حکم بتایا جائے. یہ زبانی کہتے ہیں 1 ہوئی, لیکن لکھ کر نہیں دیتے کیونکہ حدیث ان کے پاس ہے نہیں. کل ہی ہمارے یہاں دورہ حدیث کا لڑکا کہہ رہا تھا جی میں یہ سوال لکھ کے لے گیا ان کے مدرسے میں, تو میں نے وہ چٹ دی, میں نے کہا جی اس کی کوئی حدیث ہے تو لکھ دے. تو کہنے لگے کہ میں حدیث لکھ کر نہیں دوں گا, زبانی سمجھاؤں گا. میں نے کہا اگر آپ لکھ دیں گے تو اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا, مجھے شاید زبانی یاد رہے یا نہ رہے. تو آخر اس نے پوچھا کہ تو آیا کہاں سے ہے. میں نے کہا خیر مدارس سے. تو اس نے اٹھ کے دھکے مارنے شروع کر دیا, نکل جائے یہاں سے, تجھے میں زبانی بھی نہیں بتاؤں گا. چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک طلاق پہلے ہفتے دی, دوسری دوسرے ہفتے, تیسری تیسرے ہفتے. اب 1 مہینے میں 3 ہفتوں میں دی ہوئی 3 طلاقیں, یہ 3 ہیں یا 1 ہے. اب اس پر یہ بیچارے بڑے پریشان ہیں, کوئی ان کو کچھ نہیں سوچتا. زبانی کہہ دیتے ہیں کہ ایک طہر میں 1 ہی طلاق واقع ہوتی ہے. میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے کہ اگر تیسری طلاق بھی دے دے تو فلا تحل ہوتا تن کے زوجن غیرہ. تقریباً 22 صحابہ اور تابعین کے اقوال صرف مسلم ابن ابی شیبہ میں ہے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف ایک مجلس بلکہ ایک کلمے سے 3 دی ہوئی طلاقیں بھی 3 ہوتی ہیں. لیکن آپ حضرات طلباء پڑھ جاتے ہیں ان کو اور گزر جاتے ہیں, وہ شور میں چاہتے ہیں ایک مجلس کا لفظ دکھاؤ, اس میں مجلس کا لفظ نہیں ہے, آپ گزر جاتے ہیں آگے. اب وہ 2 قسم کے ارشادات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی صحابی سے پوچھا گیا کہ حضرت بیوی کو 3 طلاقیں دی ہے, اب کیا ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ تجھے گناہ بھی ہوا اور بیوی بھی گئی. فلا تحل ہوتا تن کے زوجن غیرہ. آپ یہ پیش کرتے ہیں
وہ غیر مقلد شور میں کہتا ہے ایک مجلس کا لفظ دکھاؤ، ایک مجلس کا لفظ یہ میں نہیں مانتا۔ اب ایک مجلس کا لفظ یہاں نہیں ہے، لیکن پوری امت کا اتفاق ہے کہ گناہ وہی 3 طلاقیں ہیں جو ایک مجلس میں دی گئی، جو 3 توڑوں میں دی گئی ہے کوئی امت کا آدمی نہیں کہتا کہ وہ گناہ ہوتا ہے۔ اب اس لیے جو یہ لفظ صحابہ کرام بار بار ارشاد فرماتے ہیں اشاعت ربا کا وبانت من کا امرات کا فلاط حتا تن کے زوجن وغیرہ، کہ تو نے گناہ بھی کیا، خدا کی نافرمانی بھی کی۔ اب یہ ان سے پوچھے کہ 3 طلاق کون سی ہے جس کو گناہ کہا جاتا ہے، تو ایک مجلس کا لفظ اس میں آئے یا نہ آئے، جب اس میں گناہ کا لفظ آ گیا تو وہ وہی طلاق ہے۔ چنانچہ ساتھ محمود بن لبید کی حدیث نسائی سے رکھ دیں ان کے آگے کہ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں۔ حضرت اس پر سخت ناراض ہوئے، بار بار فرما رہے تھے کہ میں ابھی زندہ ہوں، تم میں موجود ہوں، اور تم خدا تعالیٰ کی کتاب کا استہزاء اڑاتے ہو، آیات کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اتنی ناراضی کا اظہار فرما رہے تھے کہ حدیث پاک میں ہے ایک صحابی کو درخواست کرنی پڑی کہ حضرت میں اس کو قتل نہ کر دوں تاکہ آپ کی نظر سے ہٹ جائے اور آپ کا غصہ جو ہے فروغ ہو جائے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جس نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ خدا اس سے ناراض ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا۔ اللہ کے رسول اس سے اتنے ناراض ہیں کہ ایک صحابی کو عرض کرنا پڑتا ہے کہ حضرت میں اس کو قتل نہ کر دوں تاکہ آپ کا غصہ فروغ ہو جائے۔ سارے صحابہ اس سے ناراض ہیں، سارے امام ناراض ہیں، لیکن غیر مقدسوں کے گھر عید ہوتی ہے، گھی کے چراغ جلتے ہیں کہ اب یہ ہمارے پاس آئے گا۔ اللہ ناراض ہے، اللہ کا رسول ناراض ہے، صحابہ سارے ناراض ہیں، ائمہ سارے ناراض ہیں، لیکن غیر مقلد خوش ہے کہ اب یہ ہمارے پاس آئے گا، اور ہم یا بلکہ خود جاتے ہیں اس کے پاس کہ بھئی سارے کہیں گے حلالہ، اللہ بھی فلا تحلت حتی تنکح زوجا وغیرہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس کی مٹھاس نہ چکھے وہ تیری مٹھاس نہ چکھے تو اس کے پاس پہلے کام ہے۔ سارے صحابہ بھی یہی یاد کرتے جا رہے ہیں، سارے ائمہ بھی، وہ سارے حلالہ بتائیں گے، حرامہ بتانے والے دنیا میں صرف ہم ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ رکھ لو اس کو، ساری عمر حرام کرو اور بیوی کو رکھو۔ میں نے ایک سے کہا کہ تمہیں خدا کا کوئی خوف نہیں جب یہ فتویٰ دیتے ہو؟ سکھر میں ان کے ایک مولوی صاحب ہے، ان کے بارے میں سکھر میں گیا تو عجیب بات سنی کہ جب کوئی آتا ہے نا 3 طلاق والا فتویٰ لے کر تو اس کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہے کہ قرآن لا اٹھا کے، مسجد میں بیٹھا ہے وہ قرآن لے آتا ہے بیچارہ، وہ سمجھتا ہے کہ شاید قرآن پاک کھول کے کچھ سمجھائے گا مجھے، نہیں، وہ قرآن سر پر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قرآن سر پر رکھ کر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے رہا ہوں، اپنی بیوی کو، اور 20 سال سے دے رہا ہے، ابھی تک طلاقیں ہوئی نہیں کرتی۔ اس طلاق کیا ہی بیوی تنیزہ کا وضو ہو گیا نا، وہ چکلے میں بیٹھ گئی، جب کوئی آتا ہے ادھر فارغ ہوتی 2 نفل پڑھنے، کسی نے کہا تھا تو وضو نہ غسل، وضو توڑنے والا تو خامن تھا، فوت ہو گیا اور غسل ٹوٹتا ہی کرتا، وہ سارا دن یہی کام رہتا، اور اس کے بعد پھر جناب نفلوں کے لیے تو باندھ لیتی۔ کسی نے کہا کہ وضو، اس نے کہا کہ وضو تو خامن سے ٹوٹتا تھا نا، دوسرے سے کیسا وضو ٹوٹتا تھا؟ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہی فرمایا، اور صحابہ اس جگہ پر جہاں یہ فرماتے ہیں کہ تجھے گناہ بھی ہوا اور بیوی کو 3 طلاقیں بھی پڑ گئی، اور یہی آیت پڑھتے ہیں فلا تحل حتی تنکح زوجا غیرہ، تو یہ یقین اسی طلاق کے لیے ہے جو گناہ کے طریقے سے دی جائے گی۔ اسی حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر 3 ایک ہوتی تو حضرت کبھی غصے نہ ہوتے،
پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ حضرت نے ایک طلاق سن کر غصے ہوئے، 3 پر غصہ ہی۔ تو بعد میں فرمانے لگا میں مری ایک جگہ گیا تو وہاں قریب مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو 2 مقدی تھے، ایک امام تھا اور تھے وہ غیر مقدم۔ 1 سال کے بعد جانا ہوا تو امام 1 اور پیچھے 11 مقدم۔ تو میں نے گھر آ کر بات کی کہ مولوی صاحب اچھے محنتی معلوم ہوتے ہیں، آخر 1 سال میں 11 آدمی غیر مقدم کر دیے، 9 آدمی۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں مولوی صاحب کی کوئی محنت نہیں، سارے طلاق والے کیونکہ اور کسی جگہ ان کو پتہ ملتا نہیں، اس لیے بیچارے پھر ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے پتہ مل جائے گا، چلو وہاں چلو۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک تو یہ گناہ کا لفظ جو ہے روایات اور احادیث میں آ رہا ہے، دارقطنی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت بھی یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ تو چونکہ حالت حیض میں طلاق دینا گناہ ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ رجوع کر لو، پھر اگر طلاق دینی ہو تو ایسے پاکی میں دینا جس میں صحبت نہ ہوئی ہو۔ پہلے ہونا لگتا کہ ہمت کا یہی مطلب بیان حضرت نے فرمایا۔ اب حضرت عمر نے پوچھا کہ حضرت اب میں نے 1 طلاق دی تھی، آپ فرما رہے کہ رجوع کر کے پھر طلاق دینا، اگر میں نے 3 دی ہوتی پھر حضرت نے فرمایا پھر تجھے گناہ بھی ہوتا اور بزرگوں سے جاتی۔ ایک تو جن احادیث میں گناہ کا لفظ آتا ہے یہ تم سے ایک مجلس کا لفظ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لفظ دکھاؤ، اس میں ایک لفظ کا نہیں، یہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں اس کو۔ تو میں نے بتایا کہ جس میں گناہ کا لفظ موجود ہے، گناہ اسی 3 طلاقوں کو کہتے ہیں جو ایک مجلس میں یا ایک کلمے سے دی جائے۔ دوسرا، تقریباً 16 صحابہ اور کئی ایک تابعین عبدالرزاق ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ایسی عورت جس سے نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، غیر مدخولہ، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کو حضرت 3 طلاق دی گئی ہے، کیا کیا جائے؟ تو صحابہ نے پھر یہی کہا کہ گناہ بھی ہوا اور اب اس سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسری جگہ نکاح نہ کرے۔ اب جو غیر مدخولہ ہے اس کو ایک مجلس بھی نہیں، ایک لفظ کلمے سے 3 طلاقیں پڑتی ہیں، کیونکہ اس کا مسئلہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب اس کو 1 طلاق دی تو اب وہ ایک ہی بین ہو گئی، اس کے بعد اب نہ نکاح میں ہے نہ عدت میں ہے، اور طلاق واقع ہوتی ہے اور یا نکاح میں ہو یا عدت میں ہو۔ تو اگر اس نے اسے یوں کہا کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، تو وہ پہلی طلاق سے باہر ہو گئی، دوسری اور تیسری طلاق کے وقت وہ محل طلاق تھی ہی نہیں۔ اس لیے غیر مدخولہ کو 3 طلاق کرنے کا یہ کس صورت ہے کہ اکٹھا کہا جائے تجھے 3 طلاق، ایک مدد سے بھی اگر الگ الگ کہا جائے تو پھر اس کو 1 طلاق پڑتی ہے، لیکن اکٹھا کہہ دیا جائے کہ تجھے 3 طلاق تو پھر 3 ہوتی ہے۔ اب دیکھو ایک روایت میں ایک مجلس کا لفظ نہیں ملے گا، لیکن غیر مدخولہ جو عورت ہے اس کو ایک مجلس نہیں 3 طلاقیں ایک کلمے کے سوا ہو سکتی نہیں، کوئی صورت ہے ہی نہیں، امت میں کسی کی ہو نہیں۔ تو اس لیے یہ ساری روایات جو ہے پہلی میں نے وہ گناہ والی روایت کا درج کیا، جتنے بھی صحابہ نے فتویٰ دیا ایک صحابی نے بھی اس پر انکار نہیں کیا۔ اگر ایک صحابی کا کوئی انکار دکھا دے صحیح سمجھ سے تو ہم 1 لاکھ روپیہ فی روایت مان دیں گے، ایک تابعی کا صحیح روایت سے انکار دکھا دے تو ہم 1 لاکھ روپیہ مان دیں گے۔ اس طرح تابعین نے فتویٰ دیا، کسی تابعی نے اس پر انکار نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، صحابہ نے قرآن اللہ کے پیغمبر سے پڑھا تھا، یعلمهم الکتاب والحکمہ، اور یہ غیر مغل مولوی سے پڑھتے ہیں۔
اللہ کے پیغمبر سے پڑھا تھا. ہم سناتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر سے قرآن پڑھا ہے، وہ اس آیت کو گناہ والی طلاق پر اور غیر مدخولہ کی طلاق پر فٹ کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کا ایمان تھوڑا کرنا تھوڑا کرتے ہیں، ہمارا عبداللہ کا حکم کہتا ہے کہ یہ شامل نہیں ہے. ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ارشادات سناتے ہیں کہ جب ان سے غیر مدخولہ کے بارے میں بھی اور گناہ والی طلاق کے بارے 3 طلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت نے باقاعدہ یہ آیت پڑھ کے فرمایا کہ اب یہ عورت اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک دوسری جگہ نکاح نہ کرے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہ عبداللہ بن عباس کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارا ڈیرا غازی خان عبداللہ ہوا وہ کہتا نہیں طلاق ایک ہوتی. ہم کیسے عبداللہ بن عباس کو مان لیں؟ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی ہے، ان نے بھی یہی آیت پڑھ کے بتایا کہ یہ طلاقیں 3 نہیں ہوتی ہیں. اور کسی ایک صحابی کا، کسی ایک تابعی کا، ائمہ 4 میں سے کسی ایک امام کا اس پر انکار نہیں. لیکن غیر مقلدین بالکل نہیں مانتے اس بات کو. قرآن کی بات ہے، قرآن کی تشریح اللہ کے نبی کی احادیث اور صحابہ سے ہو رہی ہے، تابعین سے ہو رہی ہے، امت کے اجماع سے ہو رہی ہے، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کیونکہ ان کے پاس ضد ہے اور کوئی چیز نہیں. انہیں پتا ہے کہ ہم نے آج کل دنیا کے فیشن کو دیکھنا ہے. میرے ہم عمران بھی بیٹھے یہاں، مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ایسی طلاق کا واقعہ بہت کم پیش آتا تھا. کیوں؟ تو لوگ ڈرتے تھے کہ اس کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنا پڑے گا. جب سے انہوں نے یہ کھلی چھٹی دے دی ہے نا، اب دیکھو اتنے واقعات ہو رہے ہیں، اتنے واقعات ہو رہے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ اتنا آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں اور تم پھر فتویٰ دے دیتے ہو. تو میں کہا ہم اس لیے دے دیتے ہیں کہ اگر نہ بھی دیر ہو رہی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں بھی 4 پیسے مل جاتے ہیں اور ان کا بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ ان کا تو کچھ بھی نہ چھوڑا آپ نے. اگر آپ فتویٰ نہ دیتے پھر وہ اکٹھے رہتے تو کون یہ سمجھتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا گناہ ہی ہے، لیکن آپ کے فتوے کے بعد اس گناہ کو حلال سمجھتے ہیں. گناہ کو حلال سمجھ کے کرنے کفر تک انسان کو لے جاتا ہے. تم کہتے ہیں کہ نکاح اس کا باقی ہے، ہلکا کہ تم نے ایمان نہیں لیا اس کا. تو اس لیے ان لوگوں نے یہ جو انداز اختیار کیا ہے یہ کہیں بھی نہیں. ایک دفعہ چھٹا چیز جب میرے پاس وہاں مناظرہ تھا، پہلے 40 تحریر دے دیا، اب جان چھڑائے. جب دیکھا کہ اب جان نہیں چھوڑتی تو ہم یہ کہتے تھے کہ اگر نہیں کرنا مناظرہ تو آپ تحریر کے اوپر لکھ دیں کہ ہم نے چیلنج کیا تھا واپس لیتے. اب نہ جان چھوڑے، آ کر ہم ان کی مسجد کے دروازے پر 4 پہیے لے گئے. 2-4 پہیے کھڑے کر کے ہم نے اسپیکر اوپر لگا دیا، اوپر میں کھڑا ہو گیا، لوگ سارے بیٹھ گئے. اب میں نے کھڑے ہوتے یہاں سے شروع کیا کہ دیکھو بھی یہودیوں کا مطلب ہے کہ 1000 طلاق بھی جو بیوی رکھ سکتے ہو. اسلام کہتا ہے 3 کے بعد نہیں رکھ سکتے. میں یہ بتانے والا ہوں کہ ہمیں اسلام کی بات ماننی چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ میں یہودیوں والی ماننی چاہیے. اب جب یہاں سے میں نے شروع کیا یہ بھج 2-3 رائے کہ جی ہم آ رہے ہیں، بس آ رہے ہیں. اب کھڑے ہو کر شور کیا مچایا کہ ایک عمر میں 1 طلاق دینا سنت ہے. سارے اسٹیج پر کہیں 1 طلاق دینا سنت ہے، 1 طلاق دینا سنت ہے. میں نے کہا کہ لکھ کے دے جو میری بات سنت پوری ہو جائے. جتنے سوال ہے نا ایک طلاق لکھ کے دے دو تاکہ سنت پوری ہو جائے، پھر آگے مناظرہ شروع کر دیں. جو بھی دے دے میں نے کہا آپ سنت نہیں مانتے. اب مغالطہ عوام کو کیا دیتے ہیں کہ حنفی فقہ میں بھی لکھا ہے کہ 1 دفعہ 3 طلاق دینا گناہ ہے. تو جب گناہ ہے تو واقعہ کیسے ہوگی؟ تم لوگ ہمیں نہیں چاہتے ہم اس سے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں
کہ حیض میں طلاق دینا بھی گناہ اور حرام ہے، لیکن پوری امت کا اتفاق ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، صرف ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا تھا۔ اب غیر مقدم میں بھی اختلاف ہے، کچھ تو باقیوں کے ساتھ ہے، کچھ ابن تیمیہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے تجلیات میں میں نے یہ سوال اسی پر بھی لکھا ہے کہ ایک غیر مقدم سعودیہ گیا ہوا ہے، اس نے وہاں سے بیوی کو طلاق لکھی۔ اب جب طلاق پہنچی تو بیوی حاضر سے حاضر تھی، اب ان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ کہتی ہے جب طلاق ملی اس وقت حاضر کا اعتبار ہوگا، وہ کہتا ہے جب لکھی تھی اس وقت اعتبار ہے۔ فقہ سے چھوڑ کر حدیث سنی انہوں نے کہ جب لکھی گئی تھی اس وقت طلاق ہوگا، طلاق حاضر کا اعتبار، یا جب اس کو پہنچی اس وقت ہوگا۔ فقہ تو کہتی ہے نا کہ جب لکھی گئی اس وقت حاضر کا اعتبار ہوتا ہے، وہ حرام اور گناہ ہوگی۔ لیکن یہ فقہی مسئلہ ہے، حدیث سے میں نے کہا ہمیں ذرا ثابت کر کے دکھاؤ تو دیکھو حیض میں طلاق دینا حرام ہے لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایسی پاکی میں بھی طلاق دینا حرام ہے جس میں ایک دفعہ صحبت ہو چکی ہو۔ وجہ یہی ہے کہ اس سے عدت میں گڑبڑ ہوگی۔ حیض میں طلاق دی تو اب سوال ہوگا یہ حیض عدت میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، تو عورت کو پریشانی میں ڈال دیا نا۔ شوق کے بعد طلاق دی تو اب یہ تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ حملہ ہوگی۔ اب یہ مسئلہ بنے گا بیچاری کے لیے کہ اب مدت جو ہوگی عدت وہ وجہ حمل سے ہوگی یا حیض سے ہوگی، تو پریشانی ہوئی نا۔ اس پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ نے حکم دیا کر لے پور ہونا میں عدت ہی نہ۔ لیکن اگر ایسے طور میں طلاق دے دی جس میں صورت کر چکا ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ طلاق واقع ہو جائے، تو اسی طرح یہ طلاق جو ہے 3 دفعہ اگر دی تو ٹھیک ہے، شرعی طریقہ نہیں تھا، لیکن طلاق واقع ہو جائے۔ اب اس میں ہم ایسے پوچھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پیش کر رہے ہیں، قرآن پاک سے آپ کو تفصیل دکھائیں کہ اگر ایک میں اس میں 3 دی جائے تو ایک واقع ہوتی ہے، قرآن اس کا ان کو کچھ نہیں دیتا، بلکہ قرآن پاک سے صحابہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرے یہ کہا حدود اللہ فقط ظلم نفسہ، کہ جس نے حد سے آگے گزر گیا، حد تو یہ تو ایک طور میں اطلاق دی گئی، اس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ اگر وہ ایک نہیں تو ظلم کیا ہوا، وہ تو بیوی پھر لے کے بیٹھ گیا۔ ظلم تو جاری ہوگا نا کہ حد توڑ گیا، اب اس چیز کو سزا ملنے کے اگر رکھ نہ سکے۔ اسی لیے ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خدا سے ڈرتا تو پھر تیرے لیے کوئی راستہ نکلتا، تو خدا سے نہیں ڈرا اس لیے تیرے لیے کوئی راستہ نہیں، گناہ بھی ہوا اور بیوی کو 3 طلاقیں بھی ہو گئی۔ اب یہ جو قیاس ہے کہ چونکہ طریقہ غلط ہے، غلط طریقے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، جو ائمہ مجتہدین نے صحیح قیاس کیا ہے اس قیاس کو تو یہ نہیں مانتے۔ یہ قیاس نے راضیوں سے چوری کیا، راضیوں نے یہ کہا تھا کہ غلط طریقے سے طلاق دی ہوئی واقع نہیں ہوتی۔ قیاس کس پر کیا تھا کہ غلط طریقے سے کوئی نماز شروع کرے تو نماز شروع نہیں ہوتی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شرح الافکار میں اس قیاس کی درجہ اڑا دی، فرمایا کہ قیاس ہی غلط ہے تمہارا، طلاق سے نکاح ختم ہوتا ہے، اس لیے نماز کے داخل ہونے پر قیاس کرنا غلط ہے، نماز کے خارج ہونے پر قیاس کرنا۔ اور نماز کے داخل ہونے کا طریقہ تو ایک ہی ہے کہ صحیح طریقے سے داخل ہوگا تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، لیکن اگر خارج کرنے کا ہونے کا طریقہ ہے، صحیح طریقے سے نماز سے نکلے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تو نماز سے بھی نکل گیا، گناہ ہو گیا۔ لیکن اگر اس پر بھاگ گیا یا کوئی بات کر دی یا کوئی اور ایسا کام کیا جو نماز کے خلاف ہے تو یقیناً پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ نماز سے نکل گیا اور اس کو گناہ بھی ہوا۔ تو اس لیے جس طرح نماز سے نکلنے کے 2 طریقے ہیں، ایک صحیح شریعت کے مطابق اس میں انسان نماز سے بھی نکل جائے گا اور گناہ بھی نہیں ہوگا، اس طرح طلاق کے 2 طریقے ہیں، ایک شریعت کے مطابق طریقہ، ایک طور میں طلاق دی جائے، اور دوسرا یہ کہ غلط طریقے سے دی جائے تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی، ساتھ گناہ بھی ہوگا۔ اب اندازہ لگائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے قیاس ان کو اچھا نہیں لگتا، امام شافعی کا قیاس ان کو اچھا نہیں لگتا،
امام مالک کا کیا ان کو اچھا نہیں لگتا، امام احمد کا کیا ان کو اچھا نہیں لگتا، راغبوں کو کیا اچھا لگتا، اور پھر کبھی نہیں بتاتے کہ یہ وہ قیاس ہے راغبیوں کا جس کی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ دجیہ لگانے کی تیسری صدی میں، اور آج تک یہ سارے مل کر راغبی اور یہ اس کو رفع نہیں کر سکے۔ تو بہرحال قرآن پاک میں جو مسئلہ ہے وہ وہی ہے جو سب اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھے کہ جہاں حنفی اور غیر مقلد کا اختلاف ہوگا، اہل سنت والجماعت اور غیر مقلد کا اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے۔ اب یہ صحیح بخاری شریف ہے جس کا بڑا نام لیتے ہیں بیچارے، صفحہ 791 جلد 2 پر باب ہے، امام بخاری نے باندھا باب من اجازت تلقات الصلاۃ، 3 طلاقوں کے جواز کا بیان، کیونکہ وہ امام بخاری شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے، ان کے ہو تو 3 طلاق کی کبھی دیر سے گناہ بھی نہیں ہوتا، پینے ہو جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ باب باندھا ہے، اس میں پہلی حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ امیر اجرانی والی لائے ہے، لیان کا قصہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ لیان کیا، انہوں نے بھی قسمیں کھا لی، بیوی نے بھی قسمیں کھا لی۔ اب ان کو بڑا غصہ آیا کہ میرے مقابلے میں بیوی نے بھی قسمیں کھائی ہے۔ حضرت نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں سنایا، ان کے دل میں یہ آیا کہ اب یہ کہیں پھر صلح کی کوشش نہ کرے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ تجھے 3 طلاق۔ تب یا میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے فیصلے سے پہلے تو یہ ایک مجلس میں ایک ہی طرح 3 طلاق ہوئی، کیوں؟ حضرت ابو درداء صحابی کو پتا تھا کہ 3 طلاق کا ایک میں سے دی جائے، اس کے بعد نہ اللہ تعالیٰ صلاح کرواتے ہیں نہ اللہ کے رسول صلاح کرواتے ہیں، نہ کوئی صحابی صلاح کرواتا ہے نہ کوئی امام صلاح کرواتا ہے۔ اس نے فوری طور پر یہ کہا کہ تجھے 3 طلاق۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ میں یہ بات بالکل واضح تھی، ذرہ میں بھی شک نہیں تھا۔ اس صلح سے بچنے کی ایک ہی صورت صحابہ کے ذہن میں تھی کہ ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں کہہ دی جائیں گی، اب تو اللہ تعالیٰ بھی صلح نہیں کرائیں گے، اللہ کے رسول کا بھی صلح نہیں کرائیں گے۔ دوسری حدیث حضرت رفاع قرظی والی ہے، ان کی بیوی حضرت پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ مجھے میرے خان نے 3 طلاقیں دی ہیں، مجھے زیادہ پہ کہیں بٹا کا لگ جاتا ہے، کہیں طلّہ کا سلاسل ہے، کہیں آنکھ ہے تو پھر تفریقہ کی سلاس ہے۔ علماء نے اس پر عظیم بات لکھی ہے کہ یہ ساری حدیثوں کو محدثین صحیح مانتے ہیں، کس لیے کہ جس طرح بھی 3 طلاقیں ہوں گی، چاہے بٹا سے ہو جائے، طلّہ کا سلاسل سے ہو جائے، آنکھوں کے اسلامی 3 ہی ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کے جتنے بھی الفاظ ہیں جو محمدی لوگوں نے 3 کے واقعات سے لے کر گرائے تھے کر رہا ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں لائے۔ اب دیکھیے وہ عورت بیچاری حضرت پاک کی خدمت میں حاضر ہے اور اپنی پریشانی بیان کر رہی ہے۔ میرے خان نے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھی، میں نے عبد الرحمان بن زبیر سے نکاح کیا، اب وہ اس قابل نہیں تھا، ان لوگوں کا خطبہ تو صحابی حاضہ اس طرح ہے کپڑے کی طرح۔ اب اگر وہ مجھے طلاق دے اور پھر میں پہلے فیصل سے نکاح کر لوں تو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اب توجہ ذرا فرمائے، اللہ کے آخری پیغمبر رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس کی پریشانی حضرت کے سامنے ہے۔ آخر عورت جو ہے یہ انتہائی پریشانی والی بات کہہ سکتی ہے۔ اگر حضرت پاک کے خیال میں 3 طلاق کی کوئی صورت نہیں ہوتی جس میں رجوع کا اختیار ہوتا ہے تو حضرت تفسیر پوچھتے کہ کس طرح بھی، تاکہ انسان کی شاید پریشانی اسی سے ختم ہو جائے۔ اس سے پتا چلا کہ 3 طلاق کے بعد کوئی صورت حضرت پاک کے ذہن میں پھر نہیں گرے، ورنہ ناممکن ہے کہ حضرت پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کچھ پریشانی کا علم ہے، وہ پوچھتے کہ اگر 2 ہے تو پھر 1 ہے، 2 ہے تو پھر 3 ہے۔ لیکن حضرت پاک کے ذہن میں اور صحابہ کے ذہن میں یہ تصور تک نہیں تھا
کہ 3 طلاق کی کوئی قسم نہیں آتی ہے جس کے بعد عورت کو واپس کیا جا سکتا. اب جو صحیح بخاری شریف میں جو دلال ہے وہ ان کے خلاف ہے اور ایک روایت بھی صحیح بخاری سے یہ اپنے ہاتھ میں پیش نہیں کر سکتے. کیا مطلب جو میں نے 4-5 سوال دیے ہیں ان میں سے ایک ہی حدیث بخاری سے نکال دیں اور 10 لاکھ روپے اپنے دوسرے کو انعام دیں گے. میں خنجر رکھے گا میں تلوار ان سے یہ بازو میرے آزما ہوئے. اب مسلم شریف ہے اس میں بھی یہی حدیثیں ہیں. ابو رضوانی والی بھی ابو درداء والی بھی ہے حضرت عائشہ والی بھی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہے حضرت ابن عمر کے حیض میں طلاق دینے والی. آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مسلم شریف میں ہے کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت حیض میں طلاق دی ہے 3 طلاقیں دی ہے اب کیا ہوگا؟ فرمایا کچھ نہیں ہو سکتا گناہ بھی ہوا اور بیوی باندھ سکے. کہ حضرت عبداللہ نے عمر سے طلاق دی تھی حضرت نے فرمایا پر وہ کر لو. حضرت نے فرمایا کہ انہیں ایک دی تھی تو انہیں 3 دیے اس لیے اس کو تو حق دیا ہے لیکن تمہیں حق باقی نہیں رہا. اب زیادہ سے زیادہ جو کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ صحیح مسلم کا ایک روایت پیش کیا کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. یہ صفحہ 477 اور 478 ہے جلد اول مسلم کا اور 3 طلاق والی یہ صفحہ 473 ہے جلد اول پر. ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک ہوتی تھی. عمر فاروق کے بعد 2 سالوں میں بھی ایک ہوتی تھی. پھر حضرت عمر نے فرمایا الناس قد استعجلوا في ان قاتلهم في اناق فانجانا کہ لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی جن میں ان کے لیے ڈھیل تھی. اس لیے آج جو انہوں نے جلد بازی کیا ہم یہی جلد بازی پر نافذ کرتے ہیں. برطانیہ میں تقریر کر رہا تھا اسی مسئلے پر. انہوں نے کیا کیا مسلم شریف کا یہ صفحہ خوبصورت کرا کے تقریر میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. وہ 2-4 طرف سے میرے پہ آپ نے آگے کر کے اب مطلب کیا ہے کہ ہم فوراً کہیں گے کہ ہم نے فوٹو تقسیم کیا تھا کوئی جواب نہیں دیا. تقریر میں جواب میں بہت مقصد دیا کرتا ہوں جو کیا پڑا میں نے کہا بھی دیکھو یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 طہروں میں 3 طلاقیں ہوں تو 3 ہوتی ہیں. ایک مجلس میں ہوتی ہے تو پھر ایک ہوتی ہے. یہی کہتے ہیں کہ جی ہاں میں نے کہا جو مسلم کا صفحہ بھیجے ہیں ایک مجلس پر 12 لگاؤ 1 لاکھ روپئے ہوا اس میں سرے سے ایک مجلس کا لفظ نہیں ہے. اب بابا وہ کہیں کہ لگاؤ 12 کیونکہ تم تو ایک مجلس پیش کرنا چاہتے ہو نا بھائی تمہاری جنگ ہو رہی ہے اس میں ایک مجلس کا لفظ ہے نہیں دکھا سکے آخر وہ باقی تو لے کے چلے گا. تو اس میں سرے سے ایک مجلس کا لفظ نہیں. پھر نہ وہ حدیث کی کوئی چیز نہیں نہ وہ قول رسول ہے نہ وہ فعل رسول ہے نہ وہ تصویر رسول ہے کہ حضرت کے سامنے یہ بات ہوئی اور خاموش ہے. حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے لیکن بیچارے اس کو اٹھاتے ہیں. ایک دن ایک میرے پاس آ گیا مسلم شریف کرنے والی ہاتھ میں نہیں آ گیا چہرے پر بڑا غصہ 2 آدمی میرے ساتھ میں 10 بجے بیٹھا تھا. چل گئے کیوں کہتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کے بعد حلالہ ہوتا ہے. میں اس کے چہرے سے اندازہ لگا میں نے کہا میں نے تجھے نہیں کہا. کیوں کو کہتا ہے میں نے کہا ہم کیوں کو یہ مسلم نے کیا ہوا ہے. میں نے کہا تو پورا مسلم میں آدھا بس پورا ہوں. میں نے مسلم کا صفحہ 491 صفحہ نکالا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت پاک کے زمانے میں ہوتا کرتے رہے ابو بکر صدیق کے زمانے میں کرتے رہے حضرت عمر کے 2 سالوں میں متا کرتے رہے پھر حضرت عمر نے متا سے منع فرما دیا. تو میں نے کہا کہ پورا مسلم بن. حضرت کا دور نبوت کتنے سال ہے 23 سال. 2 سال صدیق اکبر کے کتنے ہو گئے 25 اور 2 ابتدائی سال کر کے کتنے ہو گئے
میں نے کہا تو نہ حلالہ کرا تو 27 سال موتا کے لیے چھوڑ دو تاکہ وہ 27 سال موتا کرواتی رہے اس کے بعد لے لو پھر تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے اور پکے راوی بنو. اب جب میں نے یہ دکھائی میں نے کہا کہ آپ کے لیے یہ ہے جب میں آپ راوی بننا ہے تو پورے بننا چاہیے نا. ویسے حضرت الماضی میں تو لکھا کہ موتا پر انکار بھی جاگ ہوگا اور ایک جگہ لکھا کہ موتا اہل مکہ کا پھول ہے اسی حضرت الماضی میں. تو مقصد یہ ہے کہ اب اس حدیث کا یہ جو مطلب بیان کرتے ہیں کہ حضرت کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی بیوی حلال رہتی تھی اور وہ صدیق کے زمانے میں ایک ہوتی تھی بیوی حلال رہتی تھی. حضرت عمر کے ادھر 2.5 سال میں بھی حلال چلی جاتی تھی. حضرت عمر نے اس حلال کو حرام کر دیا. قرآن یہ بتاتا ہے کہ خدا کے حلال کو حرام کرنا یہودیوں کے آبار اور رمضان کا طریقہ ہے. خلیفہ راشد کیسے حرام کو حلال کر سکتے ہیں یا حلال کو حرام کر سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام کر دیا تو پھر ان کو خلیفہ راشد کیسے مانا جائے گا؟ قرآن نے بتایا کہ یہ تو بڑا آباد رمضان ایسا کام کرتے تھے خلیفہ راشد کیسے کرے گا؟ اور پھر تجلیات میں اسی میں جو اگلے سوالات لکھے آگے میں نے سوال لکھا ہے کہ جب حضرت عمر نے آپ کے خیال میں خدا کے حلال کو حرام کر دیا اب صحابہ حضرت عمر کے ساتھ ہوئے یا اللہ کے ساتھ رہے رسول کے ساتھ رہے؟ وہ کہ تمام صحابہ حضرت عمر کے ساتھ ہوئے. کلمہ نبی کا کرتے تھے بات عمر کی مانتے تھے. اب حضرت عثمان عمر میں اسے وصال ہو گیا. چلو اس وقت تو آپ مانیں گے شاید صحابہ نے تقیہ کیا ہوگا ڈرتے ہوگا حضرت عمر سے لیکن وصال کی بات تو ڈر نہیں تھا نا. حضرت عثمان کے زمانے میں سارے صحابہ حضرت عمر کے فتوے پر چلتے رہے یا آپ کے خیال میں اللہ رسول کے فتوے پر ایک اور بھی نہیں ملتا حضرت عمر کی مخالفت. حضرت علی کے زمانے میں سارے صحابہ معذلہ آپ کے خیال میں اللہ رسول کو چھوڑ کر عمر کے ساتھ ہو گئے. بعد میں سارے ایمان جو ہے وہ ساری حضرت عمر کے ساتھ ہو گئے. تو وہ سوچ رافضی کی طرح سکتی ہے سننے کی کبھی ہو سکتی ہی نہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے خود اس مطلب کو واضح فرما دیا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ نے میں نے جریات میں نقل کر دی ہے. اصل میں یہ غیر مدخولہ کے بارے میں ہے. ابو داؤد میں لفظ ہے حدیث میں غیر مدخولہ. نسائی میں باب ہے ابن ابی شیبہ میں باب ہے. سر پورا باقی انہیں حدیث میں لفظ ہے کہ جو غیر مدخولہ ہے یہ اس کا مسئلہ ہے. ابن ابی شیبہ عبدالرزاق نے پوری بنا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ غیر مدخولہ کو اگر اکٹھے 3 طلاق دی جائے تو 3 انت تعلق الثلاث اور اگر الگ الگ دی جائے تو طلاق الگ ابن ابی شیبہ نے اور عبداللہ سے تو انت تعلق اس طرح کے الفاظ تو پھر وہ ایک سے دائیں ہو جائے گی ایک 2 آ جائے. اب اس پر پھر توجہ فرمائے کہ غیر مدخولہ کو 3 طلاق دینے کے 2 طریقے تھے. ایک یہ تو اسے کہا جائے کہ یہ 3 طلاق یہ 3 ہی ہوتی ہے. ایک یہ کہا جائے کہ وہ طلاق الگ الگ الفاظ سے جہاں چونکہ وہ پہلی طلاق سے دائر ہو جاتی ہے باقی 2 طلاق کے وقت محلے نکال نہیں تھی. جیسے کسی کی بیوی جا رہی ہو اور آپ جیسے کہتے ہیں طلاق واقعہ ہوگی وہ تو کسی کی حکم اس کی رہی نہیں. اس کے بعد وہ ہے نکاح میں ہے. اب اسی پر توجہ فرمائے حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں نے جلد بازی شروع کر دی اس کام میں جس میں ان کے لیے ڈیل تھی. Subscribe my YouTube channel.